آج آپ کو سیر کرائیں گے شمال مغربی یورپ کے ایک ملک آئرلینڈ کی۔ یہ ایسا مشہور ملک ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک بنایا گیا تھا، اور جس کے بارے میں دعویٰ تھا کہ اس جہاز کو نعوذ باللہ خدا بھی تباہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ جہاز اپنا پہلا سفر بھی طے نہ کر سکا اور ڈوب گیا۔ آئرلینڈ کی آبادی 5.13 ملین افراد پر مشتمل ہے، جہاں 85% کرسچن، 10% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں، یعنی کہ دہریے۔ ان کی کرنسی یورو ہے اور یہ ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ آئرلینڈ میں ایک ایسا تہوار بھی منایا جاتا ہے جس میں جنگلی بکری کو پکڑ کر 3 دن کے لیے بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، اور اس ملک کی سرکاری زبانیں 2 ہیں، انگلش اور آئرش، اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس کا ڈیزائن بھی ایک آئرش باشندے نے ڈیزائن کیا تھا۔ شاعر اسے زمرد کا جزیرہ کہتے ہیں اور موسم سرما کی سرزمین کا انتخاب کرتے ہیں، اور مقامی لوگ آئر کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس چیز پر ہر کوئی متفق ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آئرلینڈ کے پاس جوش و خروش، ہچکچاہٹ اور ایک ایسا کردار ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہے، اور کوئی بھی اس کی تقلید نہیں کر سکتا۔ ملک کے بے ساختہ مناظر سے لے کر اس کے پرفتن قلعوں اور سنکی بارڈرز تک آئرلینڈ میں دیکھنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے 8 مقامات کا انتخاب کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں گے اور چینل کو حسب سابق لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ نمبر 1، ٹرنٹی کالج۔ برمیں عالمی کیتھولک یونیورسٹیوں میں آئرش کو پوپری سے متاثر ہونے سے روکنے کے لیے الزبتھ اول نے قائم کیا تھا، اور تثلیث کالج کا اصل مقصد آکسفورڈ یا کیمبرج کی طرز پر کئی کالجوں کی میزبانی کرنا تھا۔ تاہم چونکہ اس کے پرسکون 147 ایکڑ گراؤنڈ یا اس کے آس پاس کوئی تعمیر نہیں کی گئی تھی، اس کے لیے کالج کا نام یونیورسٹی آف ڈبلن کا مترادف بن گیا۔ تثلیث شاید اپنی پرانی لائبریری کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے، جس میں نہ صرف بین الاقوامی سطح پر اہم تحریریں ہیں جیسے بک آف کیلز، بلکہ برائن بورو ہارپ بھی موجود ہے۔ نمبر 2، ڈبلیو بی ییٹس گریو۔ ڈرم کلف کانٹی سلیگو وہ جگہ ہے جہاں شاعر ڈبلیو بی ییٹس نے اپنی کڑیاں نکالی ہیں۔ فرانس کے جنوب کو یہ اعزاز حاصل ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں آئرش کے سب سے زیادہ فصیح لوگ ختم ہوئے، یا یہ کہ 1939 میں مرنے کے بعد اسے فرانس میں 9 سال تک دفن کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی خواہش کو آئرلینڈ کے پہاڑوں کی نظر میں دفن کیا جاتا، اس کے بعد یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اس کی تصنیف کے نیچے موجود باقیات زندگی پر ٹھنڈی نظر ڈالتے ہیں اور موت پر گھڑ سوار گزرتے ہیں۔ وہ فرانسیسی دانتوں کے ڈاکٹر کے ہیں، آئرش لفظ بنانے والے کے نہیں۔ نمبر 3، کلف موہر۔ جگہوں پر 702 فٹ کھڑے اور کانٹی کلیئر کے بیروکنیوس کے ساحل کے ساتھ 5 میل تک پھیلے ہوئے موہر کلفز ہر سال تقریباً 10 لاکھ زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور شہزادی دلہن سے لے کر ہیری پوٹر تک کئی فلموں میں کام کر چکے ہیں۔ اگر تمام چٹانیں آپ کو چکرا دیتی ہیں، تاہم وہاں فیری ٹرپس بھی ہیں جو زائرین کو سطح سمندر دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں، اور جب آپ اس علاقے میں ہوتے ہیں تو ڈولن آئرلینڈ کی موسیقی کی پناہ گاہوں میں سے ایک صرف چند میل دور ہے، جو یقیناً دیکھنے کے قابل بھی ہے۔ نمبر 4، بلارنے کیسٹ۔ شاندار ڈیری نیسگرڈ پہاڑوں سے گزریں جس کی لمبائی 40 میل سے زیادہ ہے، اور نیچے بلارمی کاسل بھی
ڈوبین ہیں۔ 15ویں صدی میں تعمیر کی گئی اس کی دیواروں میں مشہور بلارانی سٹون موجود ہے، وہ چٹان جو اسے چومنے والے کو گفٹ آف دی گفٹ دیتی ہے، اور یہاں کے آس پاس کے لوگوں کو ہمیشہ سے ہموار بات کرنے کی شہرت رہی ہے۔ لیکن سنہری منہ والے ہونے کی وجہ سے اس کی ساخت تاریخی ریکارڈ میں داخل ہوئی جب الزبتھ اول نے بلارنی کیسل کے رب کا ذکر کرتے ہوئے بلارنی سے بات کرنے کی اصطلاح بنائی۔ نمبر 5، دی رنگ آف کیری۔ یہ 120 میل کا ٹریک ہے جو کلرمی نیشنل پارک میں شروع ہوتا ہے اور آئرلینڈ کے قریب محفوظ بیابانوں میں سے ایک دی رنگ آف کیری ملک کے کچھ سرسبز دیہی علاقوں کی نمائش کرتا ہے، اور راستے میں ڈیرین ہاس ہے جو آئرلینڈ کے آزادی دہندہ ڈینیل اوکنل کا آبائی گھر ہے۔ واٹر ویل بھی ہے جو سمندری ٹراؤٹ ماہی گیری کے لیے بہترین مقامات میں سے ایک ہے، اور چارلی چیپلن کا پسندیدہ لیکن سب سے زیادہ سینکی خوشیوں میں سے ایک کلورگن میں پک فیئر ہوتا ہے۔ اس موسم گرما کے تہوار کے دوران ایک بکرا پہاڑوں میں پکڑا جاتا ہے اور ایک بہت بڑی پارٹی میں کنگ پک کا تاج بنایا جاتا ہے جو موسیقی، مشروبات اور گیمز کے دھماکہ خیز مرکب میں منائی جاتی ہے۔ نمبر 6، ڈبلن۔ ڈبلن کا کوئی سفر اوکنول اسٹریٹ سے گزرے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ 150 فٹ یہ ڈبلن کی آکسفورڈ یا پارلیمنٹ اسٹریٹ کے برابر ہے، کبھی سیکویل اسٹریٹ کے نام سے جانا جانے والا اور نیلسن کے مجسمے کے ساتھ سب سے اوپر تھا، جس کا نام آئرش فری اسٹیٹ کے قائم ہونے کے بعد رکھا گیا، اور اب اس کے ایک سرے پر ڈینیل اوکنل کی یادگار ہے، اور دی اسپائر مجسمہ کا دنیا کا سب سے اونچا ٹکڑا۔ دوسرے جب آپ وہاں ہوں تو کسٹم ہاؤس کی نیو کلاسیکل عظمت یا حکومت کی ایک پرانی نشست ڈبلن کیسل کا دورہ کریں، جس کا باغ تاریخی بلیک پول ڈبن لن پر واقع ہے، جس سائٹ کا نام آئرلینڈ ہے اور دارالحکومت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ نمبر 7، دی جائنٹ کیسیو وے۔ شمالی آئرلینڈ میں یونیسکو کے واحد عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ جائنٹ کازوے کے بیسٹ کے بڑے کالم یا لاکھوں سال پہلے ہونے والے آتش فشاں پھٹنے کا نتیجہ ہے، یا پھر ایک بور آئرش دیو کا نتیجہ ہے جو فن میک کول کے نام سے چلا گیا تھا اور اس علاقے میں رہتا تھا۔ بہت بڑے پتھروں کی شکل میں جگہ کے ارد گرد کپڑے اور فرنیچر کے بے ترتیب ٹکڑوں کو چھوڑنا ہے، اور اس جگہ کے ارد گرد دیکھیں کہ کون سی وضاحت ہے اور آپ کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ نمبر 8، آران آئی لینڈز۔ آئرلینڈ کے مغربی ساحل پر چونے کے پتھر کے 3 جزیرے آران جزائر، انیشمور، انیشمان اور انیشیر میں صرف 1000 سے زیادہ باشندے رہتے ہیں، جو سبھی انگریزی پر گیلک کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے روایتی آئرش طرز زندگی کو برقرار رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ سلیٹک یادگاروں، گرجا گھروں، پتھروں کی خشک دیواروں اور پرندوں کی 250 سے زیادہ اقسام سے بھرا ہوا چھوٹا جزیرہ نما ہر اس شخص کے لیے آسمانی اعتکاف پیش کرتا ہے جو سرزمین کی زندگی کی رفتار سے بوجھل محسوس کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔